ہمارے ایک قریبی خادم ہیں، ایک دن میں نے انہیں کہہ دیا کہ آج کل آپ کے آثار لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. بس اتنا کہنا تھا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا جی، ان کا چہرہ بجھ گیا. اور کئی دن اس کے اوپر اثرات رہے. یعنی ڈانٹ پڑنی تو دور کی بات تھی، ابھی تو صرف ان کو میں نے بتایا کہ بھائی آپ کے جو آثار ہیں نا وہ لگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. بس اتنا ہی. اصل میں ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں. ہم اچھا کمانے والے، اچھی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، معاشرے میں عزت ہے، گھر میں عزت ہے، ہر کوئی تعریفیں کرتا ہے. اب جب ہمارے بارے میں کوئی ڈانٹ ٹپٹ کی بات آئے تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ انسان کا نفس اس کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جس بندے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میں شیخ کی نظر میں ہوں. بھئی ان کو کیا پڑی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی؟ وہ درگزر کر دیں، اگنور کر دیں، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ سالک کا ہوگا. نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی. چنانچہ قرآن مجید میں کتنی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں تو لفظ استعمال فرماتے ہیں کیوں. لیما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیما کا معنی ہوتا ہے کیوں، یعنی آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کرو ایسا کیوں ہوا. اسی کو تربیت کہتے ہیں. تو لیما کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں اور مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا. مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی خشیت ہے کہ اگر لیما کا لفظ صرف استعمال کر دیا گیا تو شاید برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے لیما کا لفظ استعمال کیا، یا شروع میں مغفرت کا بعد خوشخبری سنا دی یا بعد میں مغفرت کی خوشخبری سنا دی، تاکہ دل کو تسلی ہو جائے کہ اگرچہ پوچھ رہے ہیں مگر معاف کر دیا گیا ہے. عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کر دے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اب دیکھیں پوچھنا تو یہ تھا نا لما اذنت لہم، مگر اللہ نے رحمت فرما دی کہ پہلے مغفرت کی بشارت دے دی. عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم. کئی جگہوں پہ بعد میں جو ہے وہ مغفرت کی بشارت، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی علیہ السلام آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ نے بیویوں کی مرضی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے. تو یا شروع میں مغفرت یا بعد میں مغفرت، مگر لما کا لفظ استعمال ضرور فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو روک ٹوک فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام تہجد کے وقت مسجد نبی میں تشریف لائے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے ہیں تہجد کے، مگر بہت ہی خفیہ آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا سری تلاوت کرنا کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے پڑھ رہے ہیں. اور قریب ہی حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر بلند جہر تلاوت کر رہے تھے، سن رہے تھے سب. جب دونوں نے نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ذات سینوں کے بھید جانتی ہے مجھے اس کے سامنے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کو سنا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پھر دونوں کو سمجھایا اے ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کرو، اور عمر لانوں کو فرمایا کہ آپ آواز کو تھوڑا اور نیچا کر لو. یعنی تربیت اسی کو کہتے ہیں نا
کہ رات کے وقت بھی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت فرماتے تھے اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. اب ذکر و سلوک تو سیکھنا چاہتے ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کوئی نہ کرے, ہمیں کہے کوئی نہ, روک ٹوک کوئی نہ کرے. روک ٹوک کر دو تو بس پھر بھاگتے ہیں. وہ جیسے ایک بندے کو شوق ہوا کہ میں اپنے جسم پہ شیر بنواؤں. یہ انگریزوں میں جو جسم کے اوپر سیاہی سے نشان بنا دیتے ہیں گو جائز نہیں ہے مگر ان کے کلچر میں ایک چیز ہے. تو ایک صاحب جو تھے وہ گئے کہ جی میں نے تو شیر کا نشان بنوانا ہے اپنے جسم کے اوپر. تو اس کے لیے ایک نیڈل ہوتی ہے, وہ سکن کے اوپر لگاتے ہیں اور سیاہی سکن کے اندر جاتی ہے مگر وہ تکلیف دہ ہوتا ہے عمل. چنانچہ اس نے لگائی, اس کو تکلیف ہوئی تو یہ پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر بنا رہا ہوں. کہتے شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم بنا رہا ہوں. کہتے اچھا بغیر دم کے شیر بنا دو. پھر اس نے نیڈل لگائی تو پھر پوچھا بھئی اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان بنا رہا ہوں. کہتے بغیر کان کے شیر بنا دو. کرتے کراتے ایک ایسا وقت آیا کہ گویا کوئی چیز شیر کی بنی ہی نہیں, ایسا شیر بنایا کہ جس میں کچھ بنانا ہی نہ پڑے. تو ہم بھی ایسے سالک ہیں کہ شیخ سے یہ تو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں روک ٹوک کریں لیکن وہ پھر برداشت نہیں ہوتی اور پھر آگے سے لاجکس پیش ہوتی ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا وجہ اگر کوئی شیخ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوتا اٹھا کے پھر اپنے شیخ کو واپس دے. بلا وجہ اگر جوتے مارے تو جوتا اٹھا کے پھر دوبارہ اپنے شیخ کو پکڑائے کہ جی یہ آپ لے لیجئے. چنانچہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو مریدین کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے اور جو ان کی رعایت کرتا ہے تو مریدین کے عیب ٹھیک سیدھے نہیں ہوتے. چنانچہ کئی مرتبہ حضرت بھرے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کرتے تھے اور ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اب تمہارے لیے اس کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا مگر تمہارا فائدہ اسی میں ہے. اور خوب بندے کی جو ہے نا انا ٹوٹتی تھی اور بندے کے اندر عاجزی آتی تھی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جو لگتا ہے کہ نیا بندہ تھا. وہ کسی شہر میں کوئی فیکٹری اونر تھا. حضرت کے پاس آ کے بیٹھا تو بات چیت کر رہا تھا. ہم لوگ خانقاہ کے کسی کام میں لگے ہوئے تھے. فارغ ہوئے تو ہم بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب جیسے ہی میں آ کے بیٹھا تو حضرت تو غصے ہونا شروع ہو گئے. تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے, تمہیں اللہ سے کوئی شرم نہیں ہے, تم 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, تم نظر کی حفاظت نہیں کرتے, تم فلاں نہیں کرتے, تم سود کے کام کرتے ہو, تم فلاں کام. اچھا شروع میں تو میں تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز سا ہوا کہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے اور سود کھاتے ہو اور یہ تو, لیکن میں سمجھ گیا کہ شیخ کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی, تو میں مسکراتا بھی رہا اور جی جی کرتا رہا. حضرت نے کوئی اچھا 15-20 منٹ خوب ڈٹ کے تم کیا نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھاؤ گے, تم کیسے قیامت کے دن پل صراط سے پار کرو گے, تمہیں تو دین کی قدر ہی نہیں ہے, تمہیں تو دنیا مل گئی ہے, بس تم دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہو. خیر جب 15 منٹ کے بعد یہ عنایت حضرت کی ختم ہوئی تو میں تو بیٹھا رہا, مگر وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا جی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے اجازت ہے, مجھے جانا ہے. تو حضرت نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو جانے دیا. جب وہ بندہ چلا گیا تو حضرت نے پھر میری طرف دیکھا, مسکرائے اور فرمان لگے آنکھاں دینوں سناوا نونوں, کہ کہا بیٹی کو ہے سنانا بہو کو تھا. اس کا یہ مطلب تھا. یعنی حضرت اصل میں اس کو کہنا چاہ رہے تھے مگر چونکہ وہ نیا بندہ تھا شاید وہ یہ اتنی ڈانٹ برداشت نہ کر سکتا, ٹوٹ ہی جاتا. تو حضرت نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ
ایک بگڑا ہوا بندہ آ گیا ہے، چلو اس کو کہہ لو جو کہنا ہے. تو حضرت نے ٹکا کے ڈانٹا اور پھر بعد میں فرمایا بھی صحیح. پھر فرمایا کہ تمہارے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارا نفس جو ہے نا وہ اب مٹا ہوا ہے، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ ہضم ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ اس بات کو چیک کرتے تھے. نفس جو ہے اگر نہ مرا ہوا ہو نا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ خوب بھڑکتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. ابتدا کی بات ہے. تو حضرت نے انہیں بھی ساتھ لے لیا. ایک اور بزرگ بھی تھے، شاید حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حضرات جب میزبان کے گھر پہنچے تو اس اللہ کے بندے نے دسترخوان پہ خوب کھانے بنائے ہوئے تھے. چنانچہ کئی قسم کے کھانے. عام دستور تو یہی ہے کہ اندھا ایک کھانا بنا دے تو ایک قسم کا کھانا کافی ہوتا ہے، مگر اکرام ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب تشریف لائے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معلوم نہیں کتنی پلیٹیں ان کے سامنے رکھی، شاید 40 سے زیادہ پلیٹوں میں کھانا رکھا ان کے سامنے. ایسا کیوں کیا؟ بھئی یہ اسراف نہیں، بلکہ نہیں معلوم کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی طبیعت کو کیا چیز مناسب ہو، لہذا کئی سارے کھانے بنوا دیے اور سامنے رکھ دیے. جو ان کو پسند آئے گا وہ کھانا کھا لیں گے، جو بچ جائے گا تو میزبان کی عید ہو جائے گی. تو اس نیت سے متعدد کھانے بنا دیے جاتے ہیں اور یہ شرعاً جائز ہیں. ہم ایک دفعہ حضرت مولانا کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مسکین پر شریف کے، تو ان کے ساتھ گئے کسی جگہ. اس بندے نے بڑی دعوت کے لیے حضرت کو مجبور کیا تو چلے گئے. اللہ کی شان کے اس بندے نے ساگ بنایا ہوا تھا. اب ساگ اس نے بنایا ہوا تھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساگ کے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے تو جوڑوں کی درد کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت کو جوڑوں کا درد ان دنوں خوب زیادہ تھا. چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں اور اسی طرح خالی پیٹ ہی دسترخوان سے اٹھ گئے. پھر بعد میں میں نے پوچھا کہ حضرت آج تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی، میزبان کی اتنی حیثیت تھی، اس نے ساگ بنایا تھا، میں کھا لیتا مگر مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے تو میں کیا کرتا. تو ایسا پاسبل ہے کہ آپ کوئی کھانا بنائیں اور وہ ان کی طبیعت کو موافق نہ ہو، تو اس لیے پھر کئی سارے کھانے بنا دیتے ہیں کہ جو موافق ہوگا وہ کھا لیں گے. ہمیں ایک مرتبہ اس بات پر عمل کرنے کا بڑا فائدہ ہوا. گرمی کا موسم تھا اور اچانک حضرت بغیر اطلاع کے تشریف لے آئے اس عاجز کے ہاں. ہماری تو عید ہو گئی کہ حضرت تشریف لے آئے. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ جلدی سے پانی بھی دے دیں ٹھنڈا، اور اس کے ساتھ کوئی شربت ہے تو وہ بھی بنا دیں، گرمی کا موسم ہے. تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ حضرت کو تو شوگر ہے. میں نے کہا شوگر ہو صحیح، لیکن آپ بنا دیں، میں حضرت کے سامنے جا کے رکھ دوں گا. اللہ کی شان، انہوں نے پانی بھی ٹھنڈا برف والا دے دیا اور بادام کا شربت بھی بنا دیا اور ساتھ کوئی ملک شیک بھی بنا دیا. میں کئی سارے مشروب لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیت میری یہی تھی کہ حضرت کو جو موافق ہوگا، پسند ہوگا، لے لیں گے. ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی حضرت نے مشروبات دیکھے، حضرت نے بادام کا شربت کا گلاس لیا اور اس کے پیا اور مجھے کہنے لگے کہ ایک گلاس اور لے آؤ. میں ایک گلاس اور لے آیا. پھر بعد میں فرمانے لگے کہ جب میں تمہارے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا تو میری شوگر بہت لو ہو رہی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے کوئی میٹھی چیز کھلائے، لیکن میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی کہ تم میرے لیے میٹھی چیز لے کے آئے، ورنہ عام طور پہ میٹھی چیز لوگ پیش نہیں کرتے. تو حضرت نے 2 گلاس جو ہے بادام کا شربت پیا، تب شوگر صحیح ہوئی اور حضرت کو جو بہت پسینے آ رہے تھے نا وہ تب ختم ہوئے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کو کیا چیز موافق ہے، پسند ہے،
مہمان کو پتہ، میزبان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس نیت سے پھر زیادہ کھانے بنا دیے جاتے ہیں۔ خیر، اس میں میزبان نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خوب دسترخوان پہ بہت سارے کھانے بنا دیے تھے، گوشت بھی بنا دیا، پلاؤ بھی بنا دیا، دال بھی بنا دی، سبزی بھی بنا دی، کئی ساری چیزیں بنا دی۔ جب وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک خالی پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں اٹھا کے حضرت گنگوہی کو دیں اور فرمایا کہ آپ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیجئے۔ اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کے دال روٹی کھا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم دل میں سوچتے ہمارے حضرت کو تو مساوات آتی نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ امتحان ہے اور اس میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ دال کھاتے رہے اور ادھر یہ دونوں حضرات جو تھے ماشاءاللہ جو طبیعت کو پسند آیا مرغا جرغا، جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ آپ کو وہاں جوتوں میں بٹھاتا، مگر پھر میں نے کہا کہ نہیں، دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ اثرات ناگواری کے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر نفس زندہ ہوگا نا تو وہ تو پھر گھبرائے گا نا کہ ایسی بات کیوں کی کہ تجھے جوتوں میں بٹھاتا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے دیکھا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ تھی اور انہوں نے آگے سے جواب دیا، حضرت میں تو جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو آپ نے احسان فرما لیا، مجھے دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ، مقصد یہ تھا کہ نفس مر گیا ہے اور اس ناگوار فکرے کو سن کے بھی نفس بھڑکا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا نفس کا بھڑکنا، یہ بڑی مشکل سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفس بھڑکتا ہے، غصے میں اور اس کے لیے یہ ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہوتی ہے۔ اور اس سے جب انسان کا نفس مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نکل جاتی ہے، شو آف، وہ پھر کسی کے لیے کچھ عمل نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جس بندے نے کوئی عمل ریا کے بغیر کیا، دکھاوے کے بغیر کیا، وہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں نا، ان کی قیمتیں ویری کرتی ہیں۔ کچھ ڈائمنڈ جن کے اندر فالٹ ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے کسی قسم کا، تو ان کی قیمتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، اور ایک ڈائمنڈ کو کہتے ہیں فلالیس ڈائمنڈ، اس میں کوئی فلا نہیں ہوتا، وہ بالکل شفاف چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ڈائمنڈ کے کاروبار والے لوگ کہتے ہیں کہ فلالیس ڈائمنڈ کی قیمت کوئی متعین نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہی ڈائمنڈ آپ کو $5000 کا بھی مل جائے گا، اور اگر وہ فلالیس ہے تو وہی $50,000 کا بھی مل جائے گا۔ ایک مرتبہ میں نے کسی جیولر کے سامنے یہ بات کر دی، وہ کہنے لگا حضرت آپ 50,000 کی باتیں کرتے ہیں، وہی ڈائمنڈ $5,00,000 کا بھی نہیں ملتا اگر فلالیس ہو، اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائی دنیا میں اگر ایک فلالیس ڈائمنڈ ہے اور اس کی قیمت 5,000 سے $5,00,000 چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ جو عمل فلالیس ہوتا ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اچھا، مخلوق کے دکھاوے سے ملتا کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا جی آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں۔ اس 2-4 لفظ کو سن کر انسان کا اگر عمل ضائع ہو جائے تو اس نے کیا پایا؟ ہم نے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، ہمارا ایک انجینئر تھا،
اور اس کو گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ بیچارہ کافی پریشان حال تھا اور اپنے چیف انجینئر کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ سر آپ نہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں، میں اپنے گھر کے خرچے پورے کر لوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، ابھی وہ یہ ایڈوانس تنخواہ کی بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اکاؤنٹس برانچ کا بندہ آ گیا جو کیشیئر ہوتا ہے۔ کیشیئر نے اس کو کہا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے پڑا ہوا تھا۔ اب ووچر جو بنتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووچر پہ جو پیسے بنتے ہیں اس بندے کو وہ ادا کر دیے جاتے ہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ چنانچہ اس نوجوان نے جب سنا نا کہ میرا ووچر پڑا ہوا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت چھٹی لے کے وہ گیا اور 4-5 منٹ کے بعد واپس آیا تو چہرہ بجھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ ایک پرانا ووچر اس کے پاس پڑا ہوا تھا، جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی، یعنی یہ پہلے پے ہو چکا ہے، پرانا تھا تو اب تو نہیں مل سکتا تھا کچھ۔ تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی جس ووچر کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگ جائے پھر بندے کو کچھ نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح ہے، انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے اور کسی نے کہہ دیا آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بڑے اعلی ہیں، یہ جو بڑا اچھا، بڑا اعلی، بڑا یہ سارا یہ سب سٹیمپس ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے وہ سٹیمپ لگا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے یہ تو پیڈ آف ووچر ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ۔ تو اس دن احساس ہوگا کہ اتنی مشقتیں اٹھا کے ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے غیور ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمل میں ملاوٹ ہوگی تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا، میں اس عمل کو جس کے لیے کر رہا ہوں اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اس کے پاس۔ تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس پر بہت محنت کرتے تھے کہ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جو مسلمانوں کا امیر تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو مال غنیمت آیا ہے وہ سب اکٹھا کر دو۔ چنانچہ سب لوگ مال غنیمت لے آئے اور انہوں نے آ کے اکٹھا کر دیا۔ اب کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا۔ ایک عام سا سپاہی تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بوسیدہ سے تھے، وہ آیا اور اس نے ایک رومال کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی۔ تو لوگ حیران کہ بھئی یہ مجاہد کیا ہے، کیا لایا ہے؟ اس نے آ کے جب رومال کھولا تو رومال کے اندر دشمن کا جو بادشاہ تھا نا اس کا تاج تھا۔ اس مجاہد نے دشمن کے بادشاہ کو قتل کیا تھا اور اس کا تاج اس کے ہاتھ میں آیا تھا اور اس کا پتہ پوری فوج میں کسی کو بھی نہیں تھا۔ اب جب وہ تاج دیکھا اس کے اندر تو کتنے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، تو اس کو دیکھ کے امیر لشکر بھی سوچنے لگا کہ اگر یہ بندہ کسی کو نہ بتاتا کہ میرے پاس بادشاہ کا تاج ہے تو ان ہیروں کو بیچ کے اس کی تو پوری زندگی کا خرچہ گزر سکتا تھا، مگر اس نے لا کے وہ تاج رکھ دیا۔ تو امیر لشکر بڑا متاثر ہوا اور امیر لشکر نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ تو جب اس نے کہا نا کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، تو وہ جو مجاہد تھا اس نے اپنی پیٹھ امیر کی طرف کر لی، یعنی رخ دوسری طرف کر لیا، جیسے کوئی جانے والا جاتا ہے، رخ دوسری طرف کر لیا اور 2-4 قدم اٹھائے اور یہ جواب دیا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ اس طرح خالص اللہ کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نے امیر لشکر کو نام بتانا بھی اپنا پسند نہیں کیا۔ تو ہم اس پر محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائیں گے، ورنہ ریاکار بندہ قیامت کے دن بڑی مشکل میں ہوگا۔ آپ سوچئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ کون ہوں گے؟ نہ شرابی ہوگا، نہ کوئی زانی ہوگا، نہ کوئی ڈاکو ہوگا، یہ گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟
وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے مدرسے بنائے اور بڑا پڑھایا علم اور خوب پھیلایا اور دین کا کام کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں. فقد قیل، تجھے لوگوں نے بڑا عالم کہہ دیا لہذا یہ ووچر پے آف ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسرا آئے گا، وہ تاجر ہوگا. اللہ پوچھیں گے بھائی کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو اتنے مدارس بنائے اور اتنا یہ کیا اور اتنا وہ کیا. سخی بندہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے کرتا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے. فقط قیل، تجھے بھی کہہ دیا گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کا اجر. پھر تیسرا بندہ مجاہد ہوگا. میرے بندے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی آپ کے دین کے لیے. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے جو ہے وہ لڑا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا اس لیے میرے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے ان تینوں بندوں کو لے کر جاؤ اور ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر جا کر ڈال دو. تو پہلا بندہ جو جہنم کے اندر جا رہا ہے وہ کوئی زانی شرابی نہیں ہے، وہ ریاکار عالم ہے، ریاکار سخی ہے، ریاکار مجاہد ہے، یعنی نیک کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ تو بڑی ڈرنے والی بات ہے نا کہ زندگی نیکی میں گزری اور جہنم میں جانے میں سب سے پہلے. اس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور نیت کو بار بار ایڈجسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی نعمت عطا فرما دے. خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہوتی ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں نا، کسی کو کہیں جی مجھے خالص چیز چاہیے، وہ قیمت زیادہ مانگے گا. تو بھئی خالص چیز کی دنیا میں بھی قیمت زیادہ ہے اور خالص عمل کی اللہ کے ہاں بھی قیمت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوب انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی کسی اچھی کوالٹی کا نہیں. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. اے رب کریم ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اخلاص والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہماری اصلاح فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر زہریلے سانپ نے کاٹ لیا انسان کی جان ضائع ہو جاتی ہے، اگر برا دوست ڈس لے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا. آگے انہوں نے ایک بات اور لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا. شروع میں جب یہ بات پڑھی تو اس کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ برا دوست کوئی بھی ہوگا کلمہ گو ہوگا، تو کلمہ گو انسان شیطان سے کیسے برا ہو گیا؟
بھئی شیطان تو بدبخت مردود ہے، ملعون ہے، اور یہ مومن کلمہ گو تو ہے، تو یہ شیطان سے کیسے برا؟ مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی آگے ڈیٹیل بتائی اور بات کو بالکل صاف کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ کا خیال ڈالتا ہے۔ اس آئیڈیے کو بائی کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا چوائس ہے۔ آپ چاہیں تو وسوسے کو جھٹک دیں، چاہیں تو اس پر عمل کر لیں۔ شیطان فورس نہیں کر سکتا، وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے، میسج بھیجتا ہے۔ اب اس پر عمل کریں نہ کریں یہ اپنا اختیار ہے۔ مگر جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف دماغ میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بندے کا بازو پکڑ کر اس سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے بروں کی دوستی کو چھوڑ دیا، باوضو ہو کر حالت نماز میں اللہ سے روز وعدہ کرتے ہیں، روز دن میں توڑتے ہیں۔ وتر کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے خلو اختیار کر لیا، علیحدگی حاصل کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے۔ تو رات اللہ سے یہ وعدہ کیا اور دن ہوا تو انہی فاسق و فاجر دوستوں سے دوستی ہوئی۔ اب سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو برے دوستوں سے قطع تعلقی کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے۔ دوسرا کام کہ توبہ میں تاخیر پر بھی توبہ کرنا، یہ نقطہ رہ جاتا ہے کئی مرتبہ۔ مثلا گناہ کیا تھا کالج کے زمانے میں، توبہ کی توفیق اب ملی، اب ایک توبہ نہیں ہے، گناہ کر کے فی الفور توبہ کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں ڈیلے کریں گے تو یہ دوسرا گناہ بنے گا۔ لہذا اب اگر ہمیں گناہ سے توبہ کرنی ہے تو ایک گناہ سے نہیں، دو گناہوں سے کرنی ہے۔ ایک تو گناہ پر توبہ، ایک گناہ کو توبہ کو ڈیلے کر دینے کے اوپر پھر توبہ کرنا۔ تیسرا اپنے نفس پہ اعتماد نہ کرے، یہ نہ سوچے میں تو جی بس صرف ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پیپسی کی بوتل پی لیتا ہوں اور ان کی باتیں سن لیتا ہوں، میں برائی نہیں کرتا، میرے دوست برے ہیں۔ بھائی اپنے نفس پہ اعتماد مت کریں۔ آج آپ کھڑے ہو کے صرف بوتل پئیں گے، کل اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لیں گے۔ نفس انسان کا فرشتہ بھی بن جائے تو بندہ اس پہ بھی اعتماد نہ کرے۔ اس لیے کہ کسی وقت انسان کا نفس اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ لہذا اگر برے دوستوں کے میسیجز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، ان کے نمبر ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا، اگر ان کی تصویریں ہیں ان کو ختم کرنا، اگر ان کے گفٹ وغیرہ دیے گئے ہیں تو ان یادداشت کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرے۔ مثلا فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور سی ڈیز جمع کی ہوئی تھیں، ان سب سی ڈیز کو تلف کرنا۔ گانے سننے کا شوق تھا تو ان سی ڈیز کو ختم کرنا، یا اس قسم کی اور ممنوع چیزیں تھیں ان کا ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تھا، وہ کہتا ہے جی میں نے توبہ تو کر لی، لیکن یہ شیشے کے برتن ہیں، میں ان کو دھو کے اب میں ان میں مشروب پی لوں گا، پانی پی لوں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ تم پانی تو پی رہے ہوگے
مگر اس برتن کو دیکھ کے تمہیں شراب کی یاد آ رہی ہوگی. تو جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلاتی ہے اس کا نشان مٹانا یہ بھی ضروری ہے. برتن ہی توڑو، ختم کرو. حرام مال سے پرورش پانے والا بدن ہے، اس کو نیکی میں خرچ کریں. بعض دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے، میں نے جی سود کے پیسے لیے کاروبار کیا، حرام کا پیسہ کھایا، والد نے رشوت کا پیسہ لیا، والد نے فلاں کام کیا. تو بھئی اگر حرام مال سے کوئی بدن پلا، اب وہ تو پل چکا، مکافات یہ ہے کہ اب اس بدن کو دین کے کام میں لگائے. اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ چلہ، 3 چلے 1 سال. جس بدن نے گناہ سے پرورش پائی، اب اس بدن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. اس بدن سے نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، بیت اللہ کے جا کر عمرہ کریں، حج کریں. اس بدن کو انسانوں کی خدمت میں استعمال کریں، نیک کاموں میں استعمال کریں، تو یہ اس کی مکافات ہوگی. پھر نیک دوست بنانا. ایک بہت اچھا طریقہ نیک رہنے کا یہ بھی ہے کہ انسان نیک لوگوں سے دوستی کر لے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے حدیث پاک سے کہ نیک دوست کی مثال عطر کے دکان والے کی طرح ہے. پرفیوم کی دکان ہے کسی دوست کی، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو یا تو وہ پرفیوم کی شیشی ہی دے دے گا، نہ دی تو جب تک بیٹھیں گے خوشبو تو آئے گی. اور برے دوست کی مثال وہ کوئلے کی دکان والے کی طرح ہے. جا کے بیٹھیں گے یا تو دے گا تو کوئلے ملیں گے، نہ بھی دیے تو کوئلوں کی سیاہی تو کپڑوں کو لگے گی ہی صحیح. نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، بریاں دے نہ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے. نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول بھر گئے، اور بروں کے ساتھ لگنے سے میرے پہلے پھول بھی نیچے گر گئے. تو نیکوں کو دوست بنائیے، یہ بھی توبہ کرنے والے کے لیے ایک اہم چیز ہے. پھر توبہ پر استقامت رکھنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھیں. جن لوگوں نے توبہ کی، کتنی پکی توبہ کی، ان کے واقعات کو پڑھ کے انسان کی ہمت بندھ جاتی ہے. قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام چہرے انور دوسری طرف فرما لیتے ہیں. وہ ادھر سے آ کے کہتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تیسری طرف کر لیا. پھر اس نے یہی کہا، پھر چوتھی طرف کر لیا. جب اس عورت نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا، تو نبی السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا. کہنے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے. وہ صحابیہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی سے اگر جسم کو دھو لیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے زنا کی ناپاکی، ایسا بندہ 70 مرتبہ بھی پانی سے غسل کر لے اس کا جسم پاک نہیں ہوتا. یا تو اس کو حد پاک کرتی ہے یا اللہ کے سامنے سچی توبہ پاک کرتی ہے. وہ جانتی تھی کہ اب میرا جسم پاک نہیں ہو سکتا، میں ناپاک جسم کے ساتھ ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر حاملہ ہو تو تم جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے، پھر آنا. یہ عورت چلی جاتی ہے.
اب بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا وقت لگتا ہے. اس عورت کے پاس بڑا ٹائم تھا، سفیشینٹ ٹائم تھا. وہ اپنی رائے بدل بھی سکتی تھی، وہ اس بستی سے کہیں دوسری بستی جا کے رہ سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں. یہ 9 مہینے گزارنے اس عورت کے لیے مشکل ہو گئے تھے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا اگر میری اس دوران موت آ گئی، میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ناپاک جسم کے ساتھ کھڑی کی جاؤں گی اور مجھے پاک ہونا ہے. پیچ و تاب کھا رہی تھی. ایسا اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وقت نہیں گزرتا تھا. وہ دعائیں مانگتی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو، میں پاک ہو سکوں. اس کو پتا تھا جب حد قائم ہوگی تو میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، ماں باپ کی بدنامی ہوگی، خاوند کی بدنامی ہوگی. اس کو پتا تھا کہ مجھے پتھر لگیں گے حتیٰ کہ میری موت آئے گی. اس کو ہر چیز کا کلیئر کنسپٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، آخرت کی ذلت اس سے زیادہ بڑی ہوا کرتی ہے. اس لیے اس نے ایک کمٹمنٹ دل میں کر لی تھی کہ مجھے پاک ہونا ہے. حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کی ولادت ہو گئی. نبی شام نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ. اب دودھ پلانے میں 2 سال آمین کاملین 2 سال لگ جاتے ہیں. اب سوچئے 2 سال پھر اس عورت کو گزارنے پڑے، مگر اس عورت کے لیے یہ وقت گزارنا مشکل تھا. حتیٰ کہ اس نے دودھ چھڑوایا، بچے کو کوئی سالڈ روٹی کا ٹکڑا کھانے کو دیا اور پھر لے کے آئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے نے کھانا شروع کر دیا، اب میں دودھ پلا کے فارغ ہو گئی. نبی اسلام نے فرمایا اچھا اب اس پہ حد قائم کی جائے. چنانچہ اس پر حد قائم کی گئی. اس کو پتھر مارتے ہوئے ایک صحابی نے ذرا کچھ ناگواری کے الفاظ کہہ دیے کہ تجھے اپنے خاندان کی ذلت کا بھی احساس نہ ہوا کہ تو نے ایسا بڑا کام کرتوت کر لیا، منہ کالا کیا. جب انہوں نے اس قسم کی بات کہی، نبی اسلام نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتهم، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں پر توبہ کا ثواب تقسیم کیا جاتا اللہ 70 کے گناہ معاف فرما دیتے. یہ ہیں سچی توبہ کرنے والے لوگ جو بتا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی عہد ایسے کیا جاتا ہے. اب تائب کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، میں نے جی تو 13-14 سال کی عمر سے گناہ کرنا شروع کیا اور اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی، میں نے تو بہت گناہ کیے. ٹھیک ہے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا. بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا. پھر وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا. اللہ کی شان کے راستے میں موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے بھی آئے. جنت کے فرشتوں کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے نکل پڑا. جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ کی تو نہیں ہے نا ابھی، اس لیے ہم جہنم لے جاتے ہیں. معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا. رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں اس کے راستے کی پیمائش کرو.
اگر یہ گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اگلی بستی کے قریب ہے تو پھر توبہ ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ اس بندے کو جہاں موت آئی تھی وہ بالکل آدھا حصہ تھا، اور مرتے مرتے اس کی لاش اگلی طرف گری تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا تھا میری زمین تو سکڑ جا۔ وہ اتنا سکڑی کہ صرف اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری، ہاف پوائنٹ سے رب کریم نے فیصلہ کیا، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، چونکہ آدھا راستہ نکل کے آگے پہنچ گیا، میں نے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو جی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست مجھے توبہ نہیں کرنے دیتے، وہ مجھے میری جان نہیں چھوڑتے، وہ بد کردار مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، برے دوست برائی کا سلوک کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، ہم بدنام کر دیں گے، ہم فیس بک کے تمہاری تصویریں دے دیں گے، ہم تمہارا کچا چٹھا نکال دیں گے، اور انسان کے راز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ مگر جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ صدا بصحرا ہوتی ہے، پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی۔ انسان کو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے اس امر پر، حکم پر ڈٹ جائے، اللہ اس ذلت میں سے عزت کے نقشے نکال دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سفر میں جانے میں ان سے دیر ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ بھئی اس سے بات نہ کریں جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں کر دیتے۔ ہر کسی نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ 40-50 دن میرے لیے اتنے مشکل تھے کہ مجھے چین نہیں آتی تھی۔ مجھے ذہن میں یہ خیال آتا تھا اگر اس حالت میں میری موت آ گئی کہ نبی علیہ السلام مجھ سے نہیں بات فرما رہے تو قیامت کے دن میں کیا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اور کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا پھر میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ نہ دن گزرتا تھا نہ رات گزرتی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، میرا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ اتنی ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن تھی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک بندہ ملا، کہنے لگا جی کہ جو قریبی ملک ہے غسان، اس بادشاہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے، رکا بھیجا ہے۔ میں نے وہ رکا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ سے قطع تعلقی کا حکم دے دیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے، خزانے کے منہ کھول دیں گے، آپ بہت پرسکون زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کے مجھے اتنا رونا آیا کہ یہ میرا حال ہو گیا کہ اب میرے اوپر کافر بھی امید کرنے لگ گئے۔ کہنے لگے میں نے اس کاغذ کو پھاڑا اور اس کے ٹکڑوں کو تنور کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی استقامت۔ تو اگر توبہ کر لی، کوئی میسج بھیجتا ہے ڈیلیٹ کر دیں، کوئی رابطہ کرتا ہے اس کو ریسپانس نہ دیں، ذرا سیریس طریقے سے اس کو ڈیل کریں، وہ کب تک پیچھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جان چھڑا دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت میں ایک مکہ مکرمہ کی بہت خوبصورت عورت تھی اناق نامی، اس کے ساتھ ان کے افیئرز تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مدینہ طیبہ آ گئے۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ اب مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو اس اناق نے ان کو دیکھ لیا، تو دیکھتے ہی وہ بہت ہی خوشی سے ملی، اور جو گانے لڑکیاں گاتی ہیں آئی لو یو آئی مس یو،
اس نے وہی کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا تو وہ بڑی حیران ہوئی. کہنے لگی کہ مرشد تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے چلتے تھے, میری منت کرتے تھے, مجھے بہت زیادہ منت و سماجت کرتے تھے کہ میں کچھ وقت تمہیں دے دوں, تمہاری بات مان لوں. آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میرا ہسبینڈ بزنس کے لیے سفر پہ گیا ہوا ہے, میں گھر میں اکیلی ہوں, تم اپنے کام سمیٹ کے آج میرے گھر آ جانا, ہم اکٹھا وقت گزاریں گے. انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں آؤں گا. وہ بڑی حیران ہوئی, مگر اس نے یہ دیکھا کہ وہ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہے اس کے چہرے کی طرف. تو اناق کہنے لگی کہ آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی. پھر نہیں سمجھی پوری طرح, اس کو کیا پتا کہ یہ نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف پا چکے. اس نے آگے ہاتھ بڑھایا, چونکہ طبیعت میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ آزادی تھی, اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. تو مرشد لانو نے فرمایا خبردار, اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی, تلوار میرے پاس ہے, میں تمہارا کام تمام کر دوں گا. اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو وہ گھبرا گئی اور چلی گئی. جس طرح اس صحابی نے گناہ کی دعوت دینے والی اس خوبصورت لڑکی سے ڈیل کیا, آج توبہ کرنے والے کسی بھی مرد اور عورت کو اس طرح بد کردار لوگوں سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اب ڈیسیژن نے خبردار جو رابطہ کیا, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس استقامت کا کیا نتیجہ نکالتا ہے. کبھی کبھی یہ دعائیں بھی پڑھیں, حدیث پاک میں ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ان دعاؤں کا پڑھنا بھی انسان کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے. کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ تو میں نے چھوڑ دیا, لیکن پچھلی یادیں عذاب ہیں میرے لیے. واقعی یہ ایک پریکٹیکل پریشانی ہے جو توبہ کرنے والے کو پیش آتی ہے. اتنی میموریز ہوتی ہیں, نماز میں بھی وہی خیال, اٹھتے بیٹھتے وہی خیال, ذہن سے خیال ہی نہیں نکلتا. تو بھئی ہمارے لیے ان یادوں کو بھولنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ان یادوں کو بھلا دینا تو بہت آسان ہے. تو اللہ سے دعا مانگیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ ایسے یادیں ذہن سے نکال دیں گے کہ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آئے گا. ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ کیا توبہ کرنے والے بندے کو گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں, گناہ کا اعتراف اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ضروری ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی جس میں ہے ابوء لک بنعمتک, اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں, وابوء بذنبی, اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. تو گناہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑتا ہے, دنیا میں کر لے تو بہت بہتر, ورنہ جہنم میں جا کے تو ہر بندہ کا اعتراف کر لے گا. قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے ما جاءکم النذیر, تمہیں کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہیں گے ہاں آئے تو تھے سکھانے والے, سمجھانے والے, ڈرانے والے, ہم نے ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں کی, ہم نے کہا کوئی چیز نازل نہیں ہوئی, فلاں نہیں فلاں نہیں, اور آخر پر نتیجہ نکالیں گے لو کنا نسمع, اے کاش اگر ہم سنتے ان کی بات, او نعقلو, یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی, ما کنا فی اصحاب السعیر, ہم دوزخ میں جانے والوں میں سے نہ بنتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. اللہ فرماتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اس وقت. تو بھئی یا تو دنیا میں اعتراف کر لیں اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے اور معافی مانگ لیں,
ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو ہر بندے کو اعتراف کرنا ہی پڑے گا. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی میں نے گناہوں سے توبہ تو کر لی مگر میں کمزور ہوں، مجھے لگتا ہے میں بچ نہیں سکوں گا. بھئی میں نہیں بچ سکوں گا، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ ہمیں بچا دے. تو اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنے میں اللہ کی مدد مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، مگر سمجھانے کی خاطر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. اور نقطہ انہوں نے یہ نکالا کہ دیکھیں تسمیہ میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال کیا، صفاتی نام بھی استعمال کیے. سبحان، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام بھی ہے، یہ اسم ذات کہلاتا ہے. اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے. مگر تعوذ میں اللہ نے صرف اسم ذات کو استعمال کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے نہیں ہے جیسے بسا اوقات قراء پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نہیں، ایسے نہیں ہے. اللہ نے صرف اسم ذات کو استعمال کیا. کیوں؟ صفاتی نام سے کنفیوژن ہو سکتا ہے. اب جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ کئی مرتبہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ سمیع اور بصیر ہیں، انسان کو بھی فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو صفاتی نام میں یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا ہے یا یہ صفت رکھنے والے کسی اور کو پکارا ہے. اللہ نے تعوذ میں صفاتی نام ہی نہیں رکھا. فرمایا میرے بندے تم میرے دشمن شیطان سے بچنا چاہتے ہو نا، میں اپنا ذاتی نام رکھتا ہوں، بائی نیم تم مجھے پکارو گے، میں پروردگار تمہاری حفاظت کر کے دکھاؤں گا. تو جو بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، یقیناً اللہ کی مدد اترتی ہے. ہاں اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی میرے اندر قوت نہیں، تو ایک اور بھی طریقہ ہے، اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لینا. ہم نے دیکھا ہے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو، ان کی صحبت میں بہت بگڑے ہوئے نوجوان آتے تھے، توبہ کے کلمات پڑھتے تھے، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں. یہ جو مل کے توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل شریعت پر جمے رہیے، اور جو آپ کے ساتھ توبہ طائب ہوئے. یہ جو تابا معک کا لفظ ہے نا قرآن کا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی ایک نسبت ہوتی ہے جو صحابہ کو نبی علیہ السلام سے حاصل کر لی تھی، اللہ نے اس کی لاج رکھی. پھر تو یہ جو کسی کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے اچھا جی میں توبہ کر لوں گا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے، اللہ معاف کر دے گا. بھئی اللہ رحیم ہے، معاف کر دیں گے، یہاں تک تو بات ہے صحیح، لیکن اگر موت کے وقت ایمان ہی سلامت نہ رہا تو پھر کیا بنے گا؟ حدیث پاک میں ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، موت کا وقت آتا ہے ان کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہوں گے قرب قیامت میں یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. نبی اسلام نے فرمایا صبح اٹھیں گے ایمان والے ہوں گے، شام سونے کے لیے بستر پہ جائیں گے ایمان سے خالی ہوں گے. تو بھائی یہ جو ایمان سلب ہونے کی بھی باتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کے بد اثرات کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟
رحمت تو ہوگی نا ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور ایمان سے ہی محروم تو پھر کہاں سے رحمت کا سوال پیدا ہوا؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہوں کے بد اثرات عین موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. ان میں سے ایک گناہ زنا کا گناہ ہے. اس زنا کے گناہ کے اثرات دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں، موت کے وقت بھی ظاہر ہوتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی، حضرت میں چھوٹا بھی ہوں، کم علم بھی ہوں، ناسمجھ بھی ہوں، تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں. حضرت بہت خوش ہوئے، فرمان لگے پوچھا کرو. تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت تلبیس ابلیس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ایک حافظ قرآن تھا جس نے کہ بد نظری کی، شہوت کی نظر کسی پر ڈالی، اور اس کی وجہ سے 20 سال کے بعد وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، قرآن پاک سینے سے ہی نکل گیا. تو میں نے کہا کہ حضرت اس ایک مرتبہ کسی غیر کو دیکھنے پر اتنی بڑی محرومی کہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے. تو حضرت نے فرمایا اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے، نعمتیں میں نے دیں، پیدا میں نے کیا، اب تیرا دل میری محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے، یہ میرا گھر ہے. جب ہم اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی غیر محرم کو بساتے ہیں اور اس کی محبت دل میں لاتے ہیں، اب کسی عورت کے گھر ذرا کسی اور عورت کو لا کے بٹھاؤ نا، پھر دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. تو فرمایا یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور اللہ کو جب غیرت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا دے سکتی ہے. تو اگر ایک مرتبہ کی بدنظری قرآن پاک سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ جو آج اس کے ساتھ افیئر ہے، کل اس کے ساتھ ہے، پرسوں اس کے ساتھ ہے، میرا ٹائم نہیں گزرتا، میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا ہوں، میسیجز چل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی چاہے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنی فی الفور ضروری ہے. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا تھا، توبہ کر لی، پھر 1 مہینے میں نے گناہ نہیں کیا، پھر 1 مہینے کے بعد شیطان نے بہکا دیا، میں نے پھر گناہ کر لیا، تو کیا اب گناہ کرنے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جواب، پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، وہ تو قبول ہو چکی. ہاں اب جو گناہ ہوا اس گناہ سے اب پھر توبہ کرنی یہ ضروری ہو گئی ہے. دیکھیں نا، آپ کے سیل فون کے اندر 100 میسیجز ہیں اور آپ سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی میسج بھیج دیتا ہے تو پرانے میسج واپس تو نہیں نہ آ جاتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے. تو پہلی توبہ ہو چکی، اب اگر پھر گناہ ہو گیا بالفرض تو نئے سرے سے اس گناہ سے پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں 2 گناہ کرتا ہوں، ایک تو میں لڑکی کے ساتھ افیئرز ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں حرام کاروبار بھی کر رہا ہوں. میں فی الحال لڑکی سے گناہ جو کر رہا ہوں اس سے توبہ کر لیتا ہوں. یعنی ایک گناہ کرتے ہوئے کیا دوسری گناہ سے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ جواب، جی ہاں کر سکتے ہیں. آپ اس گناہ سے توبہ کر لیجئے، عین ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ آپ کو دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. ورنہ عورتیں کہتی ہیں میں پردہ تو کرتی نہیں، میں نماز کیا پڑھوں؟ بھائی پردہ نہیں کرتی، آپ نماز شروع کریں، اللہ پردے کی بھی توفیق دے دیں گے. ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی میں نے تو پچھلے 20 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرتی تھی.
تو بھائی اگر آپ نے کسی کا قرض ادا نہیں کیا اور اب ایک وقت میں دے بھی نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی انسٹالمنٹ بنا لیتے ہیں، انسٹالمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو قرض لینے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو جس کی 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں اس کو چاہیے کہ روزانہ 5 نمازیں کم از کم قضا پڑھا کرے۔ نوافل قبول نہیں ہوتے جس کی قضا نمازیں بچتی ہوں، اس کو چاہیے کہ نوافل کی بجائے بھی قضا نماز کی نیت کرے، تہجد میں قضا نماز پڑھے، اشراق کے وقت پڑھے، چاشت کے وقت، اوابین کے وقت، ہر وقت یہ پڑھے۔ ہاں جب اشراق کے وقت قضا نماز پڑھے گا اللہ خود بخود نماز بھی قبول کر لیں گے، نفلوں کا ثواب بھی دے دیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا 1 لاکھ پاؤنڈ دینا ہو قرضہ، اور وہ اس کو کبھی ایک پین ہدیہ بھیج دے، کبھی ایک پھول ہدیہ بھیج دے، تو وہ پھول محبت کا سبب نہیں غصے کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ نے مجھے قرضہ دینے اور آپ مجھے 2 اور 4 پاؤنڈ کے تحفے بھیجتے پھر رہے ہیں۔ جب فرض نمازیں رہتی ہیں تو پھر نفل اسی طرح 2-4 پاؤنڈ کے تحفے بنتے ہیں، اس لیے قضا نمازیں پڑھنی اہم ہوتی ہیں۔ کسی نے روزے نہیں رکھے تو ان سب کا حساب لگا کر روزے رکھنے شروع کر دے۔ یہ شرط نہیں کہ گرمی میں روزے رکھے، آپ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں بھلے اس وقت روزے رکھ لیں، مگر روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے 15 سال کی قضا نمازیں ادا کیں اور 20 سال کے روزے رکھے انہوں نے۔ عورتیں خاص طور پر، چونکہ نماز تو ان کو معاف ہوتی ہے ایام میں، روزے تو قضا کرنے پڑتے ہیں، وہ روزے کی قضا نہیں کرتی اور بھول ہی جاتی ہیں۔ خاص طور پر اس کا حساب لگا کر ان فرائض کا پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی غیبت کی، میں کیا کروں؟ بھئی اگر آپ نے غیبت کی تو اب آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، اور معافی مانگتے ہوئے ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈیٹیل بتائیں گے تو یہ دشمنی بن جائے گی، الٹا کام خراب ہو جائے گا۔ ہاں اتنا کہہ دیں جی آپ کے حقوق میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے اس نے کہہ دیا معاف کر دیا تو بھی معاف ہو گیا، اگر اس نے سن کر فقط مسکرا دیا کوئی بات نہیں پھر بھی معاف ہو گیا، تو دنیا میں تو معاف کروانا بڑا آسان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جب کسی سے جدا ہونے لگتے تو کہتے کہ بھئی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں کمزور ہوں، پورے نہیں کر سکا، اس کوتاہی کو آپ معاف کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خامن سے معافی مانگ لے، دوست سے مانگ لے، دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے، قیامت کے دن معافی ملنا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، بتا تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، تو جب انبیاء تھراتے ہوں گے اس وقت انسان کیا جواب دے سکے گا؟